اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی حکم دیا اپنا آسا ڈال دیجیے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سو آسا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بڑے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب جاتا رہا، ختم ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. تو بس وہ لوگ موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل و خوار ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور وہ جو ساحر تھے، جادوگر تھے، وہ سارے سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر. اور رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة. یہ تو ایک سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہو گیا شہر کے اندر. تخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. یہ اس لیے پروگرام بنایا گیا ہے کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. میں تمہارے ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. پھر میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ. وہ جو ایمان لائے تھے جادوگر سب نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک کے پاس بھی جائیں گے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا. اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے؟ صرف یہی تو عیب ہے نا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے. لما جاءتنا. جب ہمارے پاس وہ پیغام پہنچ گیا. ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما دے، ہمیں صبر کی توفیق دے دے. وتوفنا مسلمین. ہماری جان جائے تو حالت ایمان میں جائے. قرآن کریم 9 پارہ سورہ آف. اس پر ڈنکا بجا دیا گیا اور لوگوں کو اطلاع دے دی گئی کہ صبح چاشت کے ٹائم ساری دنیا کٹھی ہو گئی. ساری دنیا کٹھی ہو گئی. انہوں نے جادوگروں نے اپنی لاٹھی اور رسی زمین پر پھینکی تو وہ ایسے آنکھوں کا ایک پھیر تھا. نہ رسی سام بنی، نہ لاٹھی سام بنی، نہ سوٹیاں سام بنی. آنکھوں کا ایک پھیر تھا. آنکھیں چدلا گئی اور یوں سمجھنے لگی کہ یہ کوئی حرکت کرنے والے سانپ ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ آپ آسا جو ہے وہ زمین پر ڈال دیں. انہوں نے آسا زمین پر ڈال دیا. وہ جتنی تعداد میں تھے 1,00,000 2 لاکھ یا 1 لاکھ یا 80,000 وہ سب لاٹھیاں سوٹیاں اور سب رسیاں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سانپ تھا وہ سب کو نگل گیا، کھا گیا.
پیٹ میں لے گیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کچھ پیٹ میں لے گیا تو اس پر وہ بڑے حیران ہوئے، اور جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے یہ کام کر دکھایا۔ تو سب سجدے میں گر گئے اور سب ایمان لے آئے۔ فرعون اور اس کی قوم ساری بڑی ذلیل ہوئی، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا میدان سجایا گیا، اشتہار بازی ہوئی، لوگوں کے اعلانات کے لیے بلایا گیا، اور آج ہماری جیت کا ٹائم تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہار کو مانتے ہیں، اور ہار جائیں تو ان سے صبر نہیں ہوتا، پھر وہ کوئی اور ہی کام کر دکھاتے ہیں۔ خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، فرعون تو کہتا تھا نا رب المعالی، میں بڑا رب ہوں، جب اس نے ہار دیکھی تو وہ بڑا پریشان ہوا، ذلیل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مد مقابل چند ایک لوگ ہیں اور وہ ہمیں ہرا دیا ہے۔ اس پر تمام جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کاروا منا، انہوں نے کہا جی ہم تو رب العالمین پر ایمان، جو موسیٰ اور ہارون کرا۔ فرعون کو اس پر اور غصہ آ گیا، اس نے کہا میں نے بلایا، سچے ہمارے، بلایا میں نے، دعوت میں نے دی، مجمع ہم نے لگایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ تو اس پر فرعون اور غصے میں آیا، کہنے لگا یہ کوئی سازش ہے، یہ کوئی سازش ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اب دیکھو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، اب میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں، یعنی الٹی سمت، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، دھمکی دی۔ اللہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کاٹ دوں گا مخالف سمت میں، اور پھر تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا، اللہ سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب ایمان دیکھو، ایمان کی طاقت کتنی، اللہ پر یقین جو ہے اس کی طاقت کتنی۔ پہلے تو کہنے لگے کہ ہم اگر جیت جائیں گے تو ہمیں تو کیا دے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تمہیں اپنا مشیر بنا دوں گا، وزیر بنا دوں گا، بڑا کچھ دوں گا۔ لیکن آپ جب ایمان لے آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ٹانگ اور تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا مخالف سمت، اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، اللہ پر یقین، آخرت کی فکر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون، کہنے لگے ہمیں کوئی پھانسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم تو مر کر بھی اپنے مالک کے پاس جانے والے ہیں۔ مرنے کے بعد سکون ہو جائے گا۔ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ مر کر ابھی جان نکلی، ابھی عالم برزخ شروع ہو گیا اور اللہ کے پاس جائیں گے، تمام عیش ملے، اس کو کیا پرواہ، چاہے اس کا پورا پورا کاٹ دو۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہمارا جرم کوئی نہیں ہے، کس جرم پر تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دائے ہمیں سزا دے گا؟ ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں، فراڈی بھی نہیں ہیں، ہم نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے
یہ جرم یہ ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ رب سچا ہے، تو جھوٹا ہے، رب سچا ہے، اور دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے، کچھ بھی نہیں، چند منٹ کی جان نکل گئی بس۔ ہمارا جرم کیا؟ ہمیں مان لائے، اگر اس جرم میں ہمیں تو سولی پہ لٹکاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے، یہ اللہ پر بھروسے کی طاقت ہے، یہ توکل کی طاقت ہے، یہ استقامت ہے۔ اللہ ہمارا عیب کوئی بتا ہے، ہمارے ایمان پر تو ناراض ہو گیا، ہمارا کوئی عیب نہیں، یہ تو خوبی ہے۔ اللہ جب اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، ان تمام ایمان والے جادوگروں نے سارے مفادات کو ٹھکرا دیا، جاؤ لے جاؤ، کار تو ہماری ہر چیز، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، بارگاہ میں دست بدعا ہوئے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عظیم صحابی حضرت یاسر اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا جب ایمان لائے تو ابو جہل نے حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار کے سامنے عمار کی والدہ جو یاسر کی بیوی، اس کو چوک میں برہنہ کیا، کپڑے اتارے اور اونٹ منگوائے اور لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی کی، اور برہنہ کر کے ایک ٹانگ اس کے اس اونٹ کے ساتھ دوسری اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور کہا کہ اب تمہاری موت ہے۔ تو اس پر حضرت یاسر کی بیوی نے، حضرت سمیہ نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، وہ مسکرانے لگی، اور ابو جہل کہنے لگا تم مسکراتی کیوں ہے؟ کہا میں تیرا انجام بھی دیکھ رہی ہوں اور اپنا انجام بھی دیکھ رہی ہوں، تیرا انجام میں دیکھ رہی ہوں جہنم کی آگ ہے ہمیشہ کے لیے، اور میں اپنا اور اپنے خاندان کا انجام دیکھ رہی ہوں، وہ رب کی جنت ہے، اس لیے مسکرا رہی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان صبر کرنا، اللہ نے صبر کے بدلے جنت کا بدلہ رکھا ہے، صبر کے بدلے میں جنت ہے۔ اچھی بات، نیک بات، ایمان کی بات، استقامت کی بات، دین کی بات، توحید کی بات، نبی کی سیرت اور سنت کی بات، جو حق پر ہو پھر اسے تکلیفیں آئیں پھر وہ صبر کر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت رکھی ہے۔ اللہ خیر، وہ اس ظالم ابو جہل نے حضرت سمیہ کو بھی شہید کر دیا، اس کے بعد خامد کو بھی اور اس کے بیٹے اس کو بھی شہید کر دیا، تو وہ پورا خاندان جو اللہ کی جنت میں پڑا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے دین کی طاقت، یہ ہے حق کی طاقت، یہ ہے استقامت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور دین پر چلنے